بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18واں سبق کا جو آیات والا حصہ ہے، اس میں عنوان قائم کیا گیا ہے کہ معجزات اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ وہ کافر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے یا آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، جب تک کہ آپ جاری نہ کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ۔ اچھا، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، کہتے ہیں یا آپ کے لیے ہو ایک باغ کھجور کا اور انگور کا، پھر آپ اس کے درمیان سے نہریں نکالیں چلا کر، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسافا، یا آپ گرا دیں آسمان کو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ لے آئیں اللہ اور فرشتوں کو سامنے، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، ہاں جی، یا ہو جائے آپ کے لیے سونے سے بنا ہوا ایک گھر، یا چڑھ جائیں آپ آسمان میں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہرگز ہم آپ کے چڑھنے کا یقین نہیں کریں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس ایک کتاب لے کر آئیں جس کو ہم پڑھیں۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، فرمایا آپ فرما دیجئے سبحان اللہ، پاک ہے اللہ رب العزت کی ذات، میں تو صرف ایک انسان ہوں بھیجا ہوا، ایک بشر ہوں بھیجا ہوا۔ من پسند کے معجزات کا مطالبہ مشرکین مکہ کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو من پسند کے معجزات ہمارے جو ہم کہتے ہیں اس طرح کے معجزات دکھاؤ۔ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء اس کائنات میں بھیجے ہیں، نبیوں کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو مختلف مواقع اور حالات کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کہتے ہیں اس کام کو جو عام آدمی نہ کر سکے، اور وہ شخصیت اس کا جس کا نبوت کا دعویٰ ہو، نبوت کا اعلان ہو، اس کے ہاتھ سے ایسا کام ظاہر ہو جائے کہ وہ کائنات کے بس میں نہ ہو، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ ولی کے ہاتھ سے ایسا کوئی کام ظاہر ہو جائے اسے بولتے ہیں کرامت۔ نبی کے ہاتھ سے کوئی خلاف عادت کام جو عام آدمی کے بس میں نہ ہو وہ ظاہر ہو جائے اسے بولتے ہیں معجزہ۔ تو معجزات اللہ سارے پیغمبروں کو عطا کرتے ہیں، تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے۔ مشرکین مکہ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ مختلف مواقع پر اپنی من پسند کے معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ہماری من پسند کا معجزہ دکھائیں پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ حالانکہ بارہا اس بات کا تجربہ بھی ہو چکا کہ کئیوں نے من پسند کے معجزات کا مطالبہ کیا اور اس کا اظہار بھی ہو گیا، پھر بھی نہیں مانا۔ کہا نا مشرکین مکہ میں سے بعض حضرات نے، وہ چاند ہے آپ کو تب نبی مانے اگر یہ چاند ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا۔ کہنے لگے دیکھو کتنا بڑا جادوگر ہے، زمین کے تو جادو چل رہا ہے، آسمان تو چل رہا ہے۔ یعنی یہ پہلے من پسند کے معجزے کا مطالبہ کیا، اب انکار کیا۔ ابو جہل آیا، مٹھی کے اندر کنکریاں لے کے آیا، کہتا ہے 10 میری مٹھی چکی ہے، آپ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ۔ آپ نے فرمایا بتا دوں تو پھر، کہتا ہے پھر کیا، آپ کو سچا مان لوں گا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ، میں بتاؤں کہ اب وہ چیز بتائے جو تیری مٹھی کے اندر ہے۔ تو کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، کنکریوں نے، ہاں جی، کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب کیا کہا ابو جہل نے، کتنا بڑا جادوگر ہے یار،
یعنی یہ تھا. یہاں بھی من پسند کے معجزوں کا مطالبہ کیا. من پسند کے معجزے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور پر نبیوں کو نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ من پسند کے معجزے اس لیے نہیں دیتے کہ اگر امت اس کا انکار کر دے تو اس پر بسا اوقات پھر اگر اس معجزے کی قدر نہ کرے تو اس پر قوم پر عذاب آ جاتا ہے. اس طرح کہ دیکھو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے من پسند کے معجزے کا مطالبہ کیا تھا. ہم آپ کو نبی مانیں گے تب یہ پہاڑ ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے پھٹ جائے, اس سے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی ہمارے سامنے بچہ دے, پھر ہم مان لیں گے آپ اللہ کے نبی. اب انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ بھی یہ کہتے ہیں. اللہ نے پہاڑ پھٹا, اونٹنی کو وہاں سے نکال دیا, ایک بہت بڑی اونٹنی نکلا جو باقی اونٹنیوں سے بھی قد کاور کے اندر بہت اونچی اور بہت طاقتور تھی. نکل آئی, ان کا مطالبہ پورا ہو گیا. اب وہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش بن گئی. پانی کی ان کے ہاں قلت تھی, باقی اب وہ اونٹنی پانی کی جگہ پینے کے لیے جاتی تو سارا پانی پی جاتی, کھیت کے اندر جاتی تو سارا کھیت ہی کھا جاتی. اب ان کے لیے پریشانی بن گئی. اب اس اونٹنی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. ہر صالح علیہ السلام نے فرمایا تم نے خود مانگی ہے اللہ سے, یہ اللہ نے تمہیں دی ہے, اب اس کے متعلق اللہ سے ڈرنا, اس اونٹنی کو بوئے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا. لیکن انہوں نے اسی اونٹنی کو وہ کیا کیا, اس کے ساتھ سلوک, اس کی ٹانگیں کاٹ دی. جب ٹانگیں کاٹ دی اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا. تو من پسند کے معجزے مانگنا پھر ان معجزات کی قدر نہ کرنا, یہ رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وہ ذریعہ ہے. تو رب تعالیٰ نے یہاں مشرکین مکہ کو ان کی اس بات کو ذکر کیا اور پھر آگے بتایا کہ معجزہ یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا, یہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا. من پسند کا معجزہ تب مانگو جب کہ یہ نبی کے اختیار میں ہو یا کرامت ولی کے اختیار میں ہو. دیکھنے کو معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے, کرامت ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے, لیکن در حقیقت اس کو ظاہر کرنے والی ذات اللہ کی ہے, پیچھے طاقت اللہ کی خرچ ہو رہی ہوتی ہے. نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ من پسند کے معجزے دکھائے. رب تعالیٰ اگر دکھا دے تو دکھا دے, نہ دکھائے تو نہ دکھائے. معجزہ ظاہر ہو رہا ہے نبی کے ہاتھ سے, طاقت خرچ ہو رہی ہوتی ہے اللہ کی. کرامت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے ولی کے ہاتھ سے, طاقت خرچ ہو رہی ہوتی ہے اللہ کی. اس لیے اب اللہ کو بھلا کرے کہ من پسند کے موضوع کا وہ انکار کرتے تھے, اس لیے نہیں دکھایا, اور اس لیے بھی فرما دیا, مسئلہ سمجھا دیا کہ آپ ان کو کہہ دو کہ جن موضوع کا تم طالبہ کرتے ہو, حل کنت الا بشر رسولا, بھئی میں تو خدا نہیں کہ میرے اختیار میں سب کچھ ہو, میں تو ایک انسان ہوں اور اللہ کا رسول. بات سمجھ میں آئی؟ اب مطالبہ انہوں نے کیا کیا کہ جی ہم تو آپ کو نبی تب مانیں گے جہاں آپ ایک بہترین چشمہ ہمارے سامنے نکال کے دکھائیں. ہم نبی تب مانیں گے آپ کا ایک کھجور کا باغ ہو اور ایک انگور کا باغ ہو, اس کے اندر سے ایک نہر نکلے پانی کی وہ بہترین نہر پانی کی جاری ہو جائے. ہم آپ کو نبی تب مانیں گے. آپ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے حکموں کو نہیں مانو گے آسمان سے عذاب آ جائے گا, تم پر پتھر برسیں گے, آسمان تمہارے اوپر گر پڑے گا, تو پہلے آسمان گراؤ پھر نبی مانیں گے. ایسی قوم. تو ہم نبی تب مانیں گے, تم کہتے ہو اللہ رب العزت اور فرشتے یہ قیامت کے دن تمہارا حساب لیں گے, پھر تمہارے ساتھ عذاب والا معاملہ ہوگا اگر اللہ کے حکم کو ٹھکراؤ گے. اللہ اور فرشتے کو ہمارے سامنے لے آؤ. ہم تمہیں تب مانیں گے جب کہ آپ کے پاس ایک گھر ہو سارا سونے کا بنا ہوا. ہاں جی, یا ہم آپ کو نبی تب مانیں گے کہ آپ ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے آسمان پہ چڑھ جائیں. لیکن ہم تب بھی آپ پہ آسمان پر چڑھنے کا یقین نہیں کریں گے, آپ کے نبی اور کے یقین نہیں کریں گے. آسمان پہ جاؤ اور واپس آؤ اور ہمارے سامنے کتاب لے کے آؤ, اور ہم اپنی آنکھوں سے پڑھیں کہ آپ ہمارے سامنے کتاب لے کے آئے ہیں, اس میں لکھا ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اس میں لکھا ہو کہ ہم نے آپ کی بات مانی ہے, پھر مانیں. اس قسم کی بکواسات. رب تعالیٰ نے اس سب باتوں کا ایک جواب دیا, حل کنت الا بشر رسولا. فرما دیجئے کہ بھائی اللہ کی ذات پاک ہے, یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے, میں صرف ایک بشر ہوں اور اللہ کا رسول, اللہ کا رسول ہوں. یہ اللہ کے رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا معجزہ, یہ رب تعالیٰ کے اختیار میں, جب چاہے بھیجیں جب چاہے نہ بھیجیں, جب چاہے اس کا ظہور ہو جب چاہے اس کا ظہور نہ ہو. اب میں نے عرض کیا بارہا تجربے سے بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ نہیں مانتے تھے. تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین
پہلی امتوں نے من پسند کے معجزات کی قدر نہ کی، ان پر اجتماعی عذاب آ گیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آپ کی خصوصیات میں سے اہم خصوصیت یہ بھی تھی کہ جس طرح پہلی قومیں ساری کی ساری اللہ کا عذاب کا شکار ہو گئی، تو آپ کی امت پر رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے اس طرح کا عذاب نہیں آنا تھا، کیونکہ اگر یہ آ جاتے معجزے جو انہوں نے مانگی، حالانکہ مشکل نہیں رب تعالیٰ کے لیے، تو پھر انہوں نے انکار کرنا تھا، اللہ کے عذاب کا مستحق بن جانا تھا، جبکہ رب تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما لیا کہ جس طرح باقی پہلی قوم میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، ساری تباہ ہوگی، آپ کی امت کو میں اس طرح تباہ نہیں کروں گا۔ اس لیے پھر اس طرح کے من پسند کے معجزات بھی عام طور پر نہیں دکھا۔ آپ دیکھ لیں، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ نہیں کیا تھا اس چیز قسم کا، کیا نا؟ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پہ گئے، پہلے تو جب کوہ طور پہ گئے اس سے پہلے کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، تو بچڑے کی بات کرنا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور بچڑے کی بات کر رہے تھے، فرمایا بڑا برا فعل تم نے کیا، حضرت ہارون بھی تھے لیکن ان کی نہ مانی انہوں نے۔ اب انہوں نے کہا دیکھو تمہاری خیر اسی میں ہے، یہ کتاب اللہ نے تورات دی ہے، اس پر عمل کر لو۔ کہتے ہیں اللہ نے کتاب دی ہے، ہمیں کیا پتا، اللہ نے دی کہ آپ خود بنا کے لے آئے ہو، ہم اپنے خاص بندے چنتے ہیں، وہ جا کے اللہ سے باتیں کر کے آئیں گے، اللہ کے ساتھ میٹنگ کریں گے، اللہ ان کو کہہ دے کہ میں نے کتاب نظر کی ہے، پھر مانیں گے۔ ان کے اچھا چن لو آدمی، کچھ منتخب کر لو، 70 آدمی چن لیے یہودیوں نے، یہ سب کچھ پہلے ہو چکا جو یہ مطالبہ کرتے تھے بعد والے، 70 آدمی چن لیے، وہاں گئے کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام، اللہ نے فرمایا ہاں بھائی یہ کتاب میں نے نازل کی ہے، اس کو مان لو، اس پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ کہتے لو جی آواز تو آ رہی ہے، تصویر نہیں آ رہی، ہمیں کیا پتا، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اور بول رہا ہے۔ یہ ان کی حالت ہے۔ جب رب تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی، تصویر تو پوری کے پڑھنی تھی، تجلی تھوڑی سی تجلی کا اظہار ہوا، سارے کے سارے مر گئے، 70 کے 70۔ جب سارے مر گئے، موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ یہ تو پہلے میری نہیں مانتے، اب میں اگر واپس جاؤں گا اور کہوں گا 70 سارے کے سارے مر گئے تو ساری قوم میری اور مخالف ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرمایا ان کو زندہ، اللہ پاک پھر زندہ کر دیا، زندہ کیا اور کہا ہاں آپ بتاؤ، میں خود ہی بات کر رہا ہوں نا، کتاب میں نے بھیجی، ہاں جی آپ نے بھیجی ہے، اب جو ہے واپس جا کر لوگوں کو کہو گے کہ اس پہ عمل کرو، ہاں جی، خود بھی عمل کرو گے، ہاں جی، اب وعدہ کر کے آگے واپس آئے اپنے علاقے میں آ کر کہا کتاب تو اللہ نے بھیجی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ہے جو اپنا آسان کاموں کر لیا کرو، جو مشکل اس کو چھوڑ دیا۔ اب کوہ طور ان کے اوپر اٹھایا گیا، قرآن میں ہے ساری بات، کوہ طور اللہ نے ان کے سر پہ لا کھڑا کر دیا، اب تم مانتے ہو کہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے، نہیں اللہ مانتے ہیں، تو کوہ طور پیچھے کی طرف وہی حال۔ تو یہ سب کچھ پہلے ہو چکا، کہ ہماری من پسند کے معجزے دکھاؤ تو پھر مانیں گے، ایسا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت جو ہے معجزات جو ہے وہ ان کا ظہور فرماتے ہیں۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ ہاں حقیقت معجزہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں معجزہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور اس میں نبی کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، اس لیے معجزے کو شرک کہہ کر معجزے کا انکار کرنا یا معجزے سے دھوکہ کھا کر انبیاء علیہ السلام کے لیے مختار کل اور قادر مطلق ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ دونوں عقیدے غلط ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، طاقت خرچ ہوتی ہے اللہ کی، اس کو شرک نہیں کہہ سکتے۔ دیکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کے ذرات لیے، مشرکین مکہ کی طرف پھینک دیے، مشرکین مکہ کی آنکھوں میں پڑ گئے، آپ جو ہے اللہ رب العزت جنگ بدر کے اندر فتح دے دے، آپ نے مٹی لی، مشرکین مکہ کی طرف اپنے گھر سے نکلے ہجرت کے لیے پھینک دی، ان کی آنکھوں میں اللہ پاک نے پہنچا دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے، ان کو نظر ہی کچھ نہ آیا۔ اللہ پاک نے اس کے متعلق فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ وما رمیت جس وقت کہ آپ نے پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا، ولکن اللہ رما، وہ ریت چڑی انہوں نے دیکھا جا کے اللہ نے پائی۔ معلوم ہے معجزہ ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ سے، طاقت خرچ ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، اس کو شرک نہیں کہہ سکتے دیکھ کر کہ یہ نبی جو ہے اپنا، یہ اگر نبی کے ہاتھ پر معجزے کا ظاہر ہونا مان تو شرک ہو جائے گا، نہ طاقت ہی اللہ خرچ ہو رہی ہے تو شرک کہاں سے آیا؟ اور پھر یہ کہ معجزہ نبی کا دیکھ کر، کرامت ولی کے دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دینا کہ نبی تو بڑا کرنے والا، ولی تو بڑا کرنے والا، تو اور نبی تو مختار کل ہے، سارے اختیار ہیں ہی نبی کے ہاتھ میں، یہ عقیدہ رکھنا بھی گمراہی ہے۔
اور یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک کی طرف جانے والا ہے. یہ نظریہ بھی میلان الی شرک ہے، آخر کار شرک کی طرف لے جائے گا. اس نظریے پر اگر آدمی جو ہے مزید دھنس جائے گا. اس لیے دونوں نظریے اور دونوں عقیدے غلط ہیں. معجزات کے متعلق عقائد نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کے معجزات، مثلا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا اور عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، آن علیہ وسلم کا حالت نماز میں پشت کی جانب سے سامنے کی طرح دیکھنا، یہ سب برحق ہیں. جتنے معجزات اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا کیے سب معجزات اپنی اپنی جگہ برحق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اور بہت سارے معجزات سے نوازا. ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو آپ کو اپنے آگے سے بھی نظر آتے تھے، اپنے پیچھے سے بھی نظر آتے تھے. یہ آپ کا معجزہ تھا. بات سمجھ آ گئی؟ حدیث شریف دیکھیں، مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں. حدیث شریف نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے؟ ناف کے نیچے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنت بس الکف فی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے. ناف کے نیچے باندھنا نماز میں ہاتھ مردوں کے لیے حکم ہے کہ ناف کے نیچے باندھیں. تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں. خلیفہ راشد سنت کے لفظ سے اس بات کو تعبیر فرما رہے ہیں. اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھتے تھے. اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اور آپ کا طریقہ مراد ہے. سنت وہ عمل ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، کبھی چھوڑا نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ اور امت کو اس کام کی ترغیب دی ہے. خلیفہ راشد نے سنت کا لفظ استعمال فرمایا تو صاف معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے. بعض روایات میں ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا بھی تذکرہ ہے. توجہ کیجیے گا، وقت بہت کم ہے. بعض روایات میں ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا بھی تذکرہ ہے. اس لیے اب ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ دونوں طریقے حدیث میں آئے ہیں. ہم جائز دونوں کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ترجیح کس چیز کو ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو. خلیفہ راشد نے اس کو سنت کہا ہے. اب تاریخ کے اندر جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر انگریز کے ہندوستان آنے تک، توجہ کیجیے گا، جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر انگریز کے ہندوستان آنے تک دنیا کے اندر دو ہی رائے رہی ہیں لوگوں کی کہ یا تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لو یا ہاتھ ناف کے اوپر باندھ لو. ٹھیک ہے، کوئی تیسری رائے موجود نہیں تھی. صحیح ستہ کی معروف کتاب ترمذی شریف، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کے اندر ترمذی شریف کے اندر جو ہے وہ اس مسئلے پر اہل علم، محدثین، مفسرین، امت کے علماء کے دو ہی موقف نقل کیے ہیں کہ امت کے علماء کے دو ہی موقف ہیں، یا تو یہ کہ ناف کے نیچے باندھ دو ہاتھ یا ناف کے اوپر باندھ دو. تیسرا کوئی موقف اس وقت تھا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ ہے کہ جب بھی کسی مسئلے پر وہ آراء بیان کرتے ہیں اس مسئلے پر جتنی آراء ہوتی ہیں ساری ذکر کر دیتے ہیں کہ اس مسئلے پر اہل علم کی فلاں رائے بھی ہے، فلاں رائے بھی ہے، فلاں رائے بھی ہے. چونکہ رائے صرف دو تھی، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا، کوئی تیسری رائے نہیں تھی. سینے پہ ہاتھ باندھنے کا یہ جو آج رواج بعض لوگوں نے شروع کیا ہے انگریز کے ہندوستان آنے کے بعد شروع ہوا ہے. انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے سینے پہ ہاتھ باندھنا یہ اہل سنت والجماعت کے طبقات میں سے کسی طبقے کا اس پر عمل نہیں تھا. سمجھ آئی بات؟ اچھا، اب رائے دو، امام کعبہ، اللہ آپ سب کو وہاں نماز پڑھنے کی توفیق دے. نیٹ پہ آپ کھول لیں امام کعبہ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو ناف کے اوپر یوں ہاتھ باندھے ہیں، سینے پہ ہاتھ نہیں باندھے ہوئے. تو ہمارے یہاں ترجیح اس چیز کو ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چونکہ اس بات کو سنت فرمایا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، اس لیے ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ترجیح دیتے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دو قول ہیں، ایک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا اور ایک ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا.
تو اب یہ جو سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ چلا، یہ اہل سنت والجماعت کے کسی گروہ کا اس پر عمل نہیں تھا، یہ انگریز کے ہندوستان میں آنے سے کے بعد یہ کام شروع ہوا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کر دیا۔ اب ان لوگوں کی نمازوں کو انہوں نے خلاف سنت کہنا شروع کر دیا، ان لوگوں کی نمازوں کو بیکار بتانا شروع کر دیا کہ جو لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں ان کی نمازیں بیکار ہیں، حالانکہ تاریخ کے اندر جو ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا خود کوئی موقف تھا ہی نہیں۔ اور میں اس حوالے سے ایک بات، وقت بہت کم ہے ورنہ میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرتا، انشاءاللہ نماز کے طریقے میں تھوڑی سی کریں گے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت حضرت علی نے بیان کر دیا۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت صحاح ستہ میں سے کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں تھی، کسی بھی کتاب کے اندر۔ آج تک جب بات ہوتی تو ہم کہتے بھی دیکھو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ سنن ابی داؤد صحاح ستہ کی معروف کتاب ہے، امام ابو داؤد کی حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ بھئی ہاتھ ناف کے نیچے باندھو۔ اچھا، اب جو ہے وہ اس بات کو جب دیکھتے تو خاموش ہو جاتے، ان کے پاس صحاح ستہ کی ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ اب کیا کیا، دجل اور فریب سے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ایک کتاب چھپی، کتاب لکھنے والے بہت بڑے ان حضرات کے عالم ثناء اللہ امرتسری صاحب، اس کے فتاویٰ چھپے، فتاویٰ ثنائیہ۔ فتاویٰ ثنائیہ کے اندر اس نے لکھا سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیثیں بخاری مسلم اور اس کی شروع میں بڑی کثرت کے ساتھ آئی ہیں، حالانکہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت پورے صحاح ستہ میں ایک بھی نہیں ہے، اور کہہ دیا بخاری مسلم اور دوسری کتابوں کے اندر اس کی شروع کے اندر بکثرت آئی ہیں۔ کثرت کے ساتھ آنا تو بعد کی بات ہے، ایک بھی موجود نہیں تھی۔ اب ہم انہیں کہتے ہیں صحاح ستہ میں ہمیں کوئی حدیث دکھاؤ کہاں ہے، تو جو ہے منہ ادھر کر لیتے۔ اب حال ہی میں انہوں نے کام یہ کیا، کارستانی یہ کی کہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے ضعیف حدیثوں کا مجموعہ، اس کا نام مراسیل ابی داؤد، امام ابو داؤد کے نے اس میں ضعیف حدیث جمع کیا، الگ چھوٹا سا کتاب چھا، وہ صحاح ستہ میں شامل نہیں ہے، وہ ضعیف حدیث ہے اس میں ساری۔ اس میں ایک سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت تھی ضعیف حدیث، اس کو اس رسالے سے اٹھایا، سنن ابی داؤد جو صحاح ستہ کی کتاب ہے اس کتاب کے اندر ڈال دیا۔ اب اس سنن ابی داؤد چھاپی ہے ان لوگوں نے، اس کے اندر سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث ڈال دی ہے۔ یہ حدیث کے نام پہ دیکھ لیں امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور کتابوں کے اندر تبدیلیاں، کتابوں کے اندر تحریفات ہو رہی ہیں۔ آج تک سنن ابی داؤد کے اندر سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت موجود نہیں تھی، اب انہوں نے سنن ابی داؤد چھاپ دی، اس کے اندر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث بھی ڈال دی۔ کوئی ہمیں کہے گا بھی دکھاؤ کہاں ہے، ہم کہیں گے یہ دیکھو، یہ قرآن حدیث کے نام پہ ہو رہا ہے اور فتویٰ بازی ہم پہ ہے۔ اصل میں بسوں کا ایک مسئلہ بیان کرنا مجبوری بن جاتا ہے، جب ایک طرف سے آواز اٹھتی ہے اب ہم جواب نہیں دیں گے تو ہمیں جو ہے لوگ کہیں گے جھوٹے ہیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امت کو مسئلہ پورا بتائیں، مسئلہ ہے کیا اور اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں آج تک سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث نہیں تھی، لیکن اب دیکھو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث جو ہے سنن ابی داؤد میں ڈال دی اور اس کو بڑی نیکی سمجھ رہے اور لوگوں کو دکھا رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا میں اس پہ لطیفہ سنا دوں۔ ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ناف کے نیچے، اور دیکھو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کوئی حدیث ہے تمہارے پاس؟ کہ حدیث ہے تو بغیر ہی امام دے قول تے عمل کر جاندے ہو۔ میں نے کہا یار وہ تو بات کا مسئلہ، پہلے آپ مجھے بتاؤ کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کو صحیح حدیث ہے آپ کے پاس کہ صرف آپ نہیں ماری جاندے ہو؟ اب جو ہے مجھے کہنے لگا ہاں بالکل ہے۔ میں نے کہا دکھاؤ کہاں؟ اب حدیث پڑھی، کہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے۔ کہتا ہے ناف کے اوپر جو ہے آپ کو پتا سینہ ہی ہے نا، تو سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے۔ میں نے کہا تجھے کس نے کہا کہ ناف کے اوپر جو ہے وہ سینہ ہے؟ ناف کے اوپر تو ناک بھی ہے، ناف کے اوپر تو سر بھی ہے، ناف کے اوپر جو ہے پیٹ بھی ہے، ناف کے اوپر تو بہت ساری چیزیں ہیں، ناف کے اوپر آنکھیں بھی ہیں، تو نے صرف یہ سینہ کیسے اس سے گھڑ لیا؟ کوئی آدمی یہ ترجمہ کرے کل کو سر کے اوپر ہاتھ باندھنا شروع کرتے نماز کے اندر، کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، ناف کے اوپر سر ہے۔ بھوکے سے کسی نے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے؟ اس نے کہا 4 روٹیاں۔ کیا کہا؟ 4 روٹیاں۔ یہ وہی بات ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھ، ناف کے اوپر ناف سے یہ ناف ہے اس کے اوپر ہاتھ باندھ دو، یہ مطلب ہے۔ یہ سینہ تو اس کے اوپر کہاں چلا گیا؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ خیر آگے دیکھیں، مسائل و احکام، مفسدات نماز، یعنی وہ کام جن کے
نماز کے اندر اختیار کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہاں جی، اور نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو کچھ یہاں ذکر کیے گئے ہیں وہ کام جن کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نماز میں کلام کرنا چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھول چوک کر ہو، تھوڑا ہو یا بہت، ہر صورت کے اندر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں تھوڑی بات کرو یا زیادہ کرو، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2، سلام کرنا، یہ بڑا رواج چل پڑا ہے، مسجد میں آ کر سلام کریں گے۔ سلام کرنا یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے لیے سلام یا تسلیم، السلام علیکم، یا اس جیسا کوئی لفظ کہہ دینا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے اندر جو لوگ نماز پڑھ رہے ان کو آ کر سلام کرنا ان لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ مسجد میں، ہماری مسجد میں آئیں گے، آ کر اونچی سے السلام علیکم، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب لوگ جماعت سے نماز پڑھیں گے، اس کے سلام کا جواب دیں۔ لوگ تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اب اللہ کی عبادت چھوڑ کر اس کے سلام کا جواب دینا ضروری ہو گیا۔ دیکھو کیسی دین ہے۔ اور کسی اب حدیث پیش، ہمارے پاس حدیث ہے، بھئی آپ کے پاس حدیث ہے، حدیث وہ سناؤ جو کہ واقعی عمل کے مطابق ہے۔ ایک دور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، صحابہ کرام نماز میں نماز پڑھتے تھے، نماز کے اندر باتوں کی اجازت تھی، ضرورت کی کوئی بات کرنی ہوتی تو کر لی جاتی۔ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں؟ ایک آدمی نماز ہو رہی ہے، ایک آدمی بعد میں آتا پوچھتا کنیاں ہوئی ہیں؟ 3 ہوئی ہیں، 4 ہوئی ہیں، 2 ہوئی ہیں، اجازت تھی بات کرنے کی۔ نماز میں جو ہے وہ کوئی کلام کرنا پڑ گیا، نماز میں جو ہے بقدر ضرور چلنا پھرنا پڑ گیا، نماز کے اندر جو ہے اور کئی آہستہ یہ پابندیاں آہستہ آہستہ آئی ہیں۔ نماز کے اندر سلام کرتے تھے، جواب بھی دیتے تھے۔ جس دور کے اندر نماز میں کلام کی اجازت تھی اس دور کے اندر نماز میں سلام کی اجازت تھی۔ جب کلام کرنا ختم ہو گیا سلام کرنا بھی ختم ہو گیا۔ بات سمجھ آئیے؟ جو حدیث وہ سناتا ہے وہ پہلے دور کی ہے، جس دور کے اندر نماز میں باتوں کی اجازت تھی۔ اگر وہ سلام کی حدیث دکھائے آپ اس کو کلام کی دکھا دو کہ نماز میں تو کلام کی حدیث بھی ہے، تو پھر آپ کلام بھی کر لیا کرو، نماز ہی نال پڑھی جائے گا، نال دال مشورہ بھی کر جائے گا، بھی کرنا کی ہے، نماز تو فارغ گھر جا کے کرنا۔ تو اب دیکھو اس پہ اب کون سی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سلام کا جواب نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حبشہ سے ہجرت کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، آپ کو پتا ہے کہ مکہ سے ہجرت ہوئی ہے، مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہو گئی ہے۔ جب کافر نے بہت ستایا مسلمانوں کی ایک جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن جب آپ کو علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے صحابہ کرام نے مدینہ میں ہجرت کر لی ہے تو وہ بھی حبشہ سے مدینہ میں آ گئے۔ اب جب حبشہ سے مدینہ آئے، جب پہلی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی تھی، مسجد میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یہ آئے، ابن نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب نہیں دیا۔ یہ پریشان ہو گئے، میں نے سلام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ تو اب جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے قریب اور ملے اور کہا یا رسول اللہ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا نماز کے اندر مصروفیت ہوتی ہے، نماز اللہ کی بات میں، نماز کے اندر اللہ کی بات میں مصروف ہوتے ہیں، یہ مشغولیت ہے، اس لیے میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یعنی مسئلہ بتا دیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سلام کیا تھا اس دور کے حساب سے کہ پہلے سلام کی اجازت تھی، اس لیے اس پہ پریشان بھی ہو، شاید لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا، لیکن جب سلام آپ نے پھیرا نماز سے فارغ ہوئے، اس لیے مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ جواب کیوں نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا نماز کے اندر مصروفیت ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، نماز میں ہی بات کرنا، اس لیے اسلام کا جواب نہیں ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اب وہ پچھلی حدیث سنائے گا، اب یہ اگلی اس کو آتی نہیں ہے۔ اللہ کرے ان لوگوں کو دونوں طرح کی حدیثیں آ جائیں، یا اپنی دونوں آنکھیں کھول کے دونوں طرح کی حدیثوں کو دیکھ لیں، لوگوں کو پریشان کرنے سے باز ہیں۔ نمبر 3، سلام کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یا رحمک اللہ کہنا، یا نماز سے باہر والے کسی شخص کو کی دعا پر آمین کہنا نماز کے اندر، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں جی، کس نے السلام علیکم کیا، اسے نماز میں جواب دے، نماز ٹوٹ گئی۔ اس نے نماز سے باہر کوئی چھینکا یا نماز کے اندر کوئی چھینکا، انہیں کہا یا رحمک اللہ، نماز کے اندر ہی نماز ٹوٹ گئی۔ اس نے جو ہے کوئی نماز سے باہر کسی آدمی نے کوئی دعا پڑھی، انہیں کہا آمین نماز کے اندر ہی، تو اب نماز اس کی ٹوٹ گئی کیونکہ یہ اس کے ساتھ ہم کلام ہو گیا۔ اور نمبر 4، کسی بری چیز پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، مثلا جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ والی مسجد سے جو ہے آواز آئی فلانا آدمی فوت ہو گیا، یہ نماز پڑھتے پڑھتے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں جی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یا کہتے اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، یہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا،
ادھر سے دوست آ گیا تو میرا میٹرک کا رزلٹ آ گیا، میں پاس ہو گیا، کہتا الحمدللہ، ہاں جی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا، نماز کے اندر کوئی عجیب کام دیکھ لیا، نظر پڑ گئی، ساتھ کہہ دیا سبحان اللہ، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 5، درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اف کرنا، نماز کے اندر درد اور جسم پر کہیں بھی آدمی جو ہے نماز کے اندر کر رہا آہ اف کر رہا ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس سے آدمی کو چاہیے اگر زیادہ تکلیف ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے، دوائی کھا لے، آرام کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھ لے تاکہ درد کم ہو جائے۔ اب نمبر 6، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔ لقمے کا معنی نہیں کہ روٹی روٹی توڑ کے مجھ پونے، لقمے کا معنی ہوتا ہے کہ اپنا کسی کی اصلاح کرنا، کوئی بھول گیا تلاوت کر رہا تو اس کو بتا دیا بھی یہ آیت یوں نہیں یوں ہے۔ اب اپنے امام کے علاوہ جماعت سے نماز ہو رہی ہے، امام صاحب پڑھا رہے ہیں، پیچھے مقتدی پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی ٹوٹی تو بیٹھا وضو کرن ڈیا سکا، نالے کوئی سورت پڑھن ڈیا سکا، انہیں غلط پڑھ لی، او صاف جڑا بندہ کھڑا سی انہیں سن لیا، ہاں جی انہیں دستا اوے اداں نہیں اداں وا پڑھ ڈیا نماز امام دے پیچھے، دسن ڈیا انہوں کہ تو غلط پڑھ ڈیا، نماز ٹوٹ جاؤ۔ نماز نمبر 7، قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ نماز کے اندر اگر قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ تعلیم و تعلم ہے، اور نماز کے اندر تعلیم و تعلم جو جائز نہیں ہے۔ نماز عبادت ہے، اس میں صرف جو سیکھا ہو وہی پڑھنا چاہیے، نماز سیکھنا ہو بات سیکھ لو۔ نمبر 8، قرآن مجید پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی قرآن کریم میں جو ہے وہ آیت میں جو ہے وہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیا اور جس کی وجہ سے معنی ہی بدل گیا، تو اب جو ہے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 9، عمل کثیر کرنا، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ عمل کثیر، ایک ہوتا ہے عمل قلیل، ایک ہے عمل کثیر۔ عمل کثیر کا معنی زیادہ کام، عمل قلیل کا معنی تھوڑا کام۔ نماز کے اندر بس اوقات انسانوں سے عذر اور مجبوری کی وجہ سے تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنا کوئی کام کرنا پڑ جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے آپ کے سر میں بہت شدید خارش ہو رہی ہے، جو تھوڑی سی خارش کر لی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا جو ہے اپنے یہاں بازو پہ خارش ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، اسے خارش کر لی کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ایک ہے عمل کثیر۔ عمل کثیر کا معنی کہ کوئی کام اس طرح ناگہانی کر رہا ہے اور اتنا زیادہ کر رہا ہے کہ دیکھنے والا سمجھ رہا ہے شاید یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، ویسے کھڑا ہوا۔ بس جب خارش ہو رہی ہے، آپ یہ نماز کے اندر جو ہے ایک ہاتھ کو استعمال کرنے کی بجائے دونوں ہاتھوں سے یوں خارش کر رہا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، یا دونوں یوں پیچھے کمر پہ کر رہا ہے، یا دو لتہ دے خارش کرن دیا، اب دیکھ رہے ہو تو سمجھ گئے نماز نہیں پڑھ رہا۔ عمل کثیر کا معنی ایسا کام جس کو کوئی دوسرا آدمی کرتا ہوا دیکھے تو یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، کہ ویسے کسی اپنی مشغولی کے اندر ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 10، کھانا پینا جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے۔ نماز میں بھول کر کھانا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، جان بوجھ کر کھانا کوئی چیز، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 11، 2 صفوں کی مقدار برابر چلنا، بغیر عذر کے نماز میں ایک آدمی کھڑا ہے اور ویسے ہی 2 صفوں کی مقدار جو ہے وہ نماز میں چل رہا ہے، کبھی آگے ہو گیا کبھی پیچھے ہو گیا، کبھی آگے کبھی پیچھے ہو گیا، اس جو ہے نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب ناک پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ اپنا کنارے سے ہو کر اور نکل کے وضو کر کے جا سکتا ہے اور واپس آ کر اپنی نماز کو پڑھ سکتا ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، یہ عذر ہے جی۔ نمبر 12، قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا، بغیر عذر کے قبلے کی طرف سینہ پھیر لیا، رخ اس طرف کر لیا، اس طرف کر لیا، بس اگر سامنے قبلہ ہے تو اب اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نمبر 13، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ میں نے عرض کی طرف نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، ہے نا جی، بدن بھی پاک ہو، تو اگر ناپاک جگہ پر سجدہ کر لیا، جگہ پاک نہیں تھی تو نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ سجدہ نماز کا رکن ہے۔ جب ناپاک جگہ پر سجدہ کیا تو سجدہ ادا نہیں ہوا، سجدہ ادا نہیں ہوا، نماز کا رکن ادا نہیں ہوا، تو نماز کا ایک رکن بھی رہ جائے نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 14، سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا۔ نماز میں سطر کھل گیا، میں نے بتایا مرد کا سطر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، نماز کے اندر سطر اتنی دیر کھل گیا، وہ دھوتی پہنی ہے وہ کھل گئی، اتنی دیر تک کھل گئی کہ جس میں نماز کا ایک رکن ادا ہو سکتا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثلا جو ہے نماز کا رکن رکوع ہے، کتنی دیر میں رکوع ادا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، اتنی دیر میں ایک مرتبہ ہم سبحان ربی العظیم کہہ سکتے ہیں،
ایک مرتبہ، 3 مرتبہ کہنا سنت ہے نا، سبحان ربی العظیم تسبیح ہے، کہنا سنت ہے، رکوع فرض ہے، اتنی دیر جتنی میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکیں، اتنی دیر صدر کھلا رہا اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کسی آدمی کا صدر کھلا فوراً اس نے اس کو قابو میں کر لیا تو اپنا اتنا وقت نہیں گزرا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ایسا ہو جاتا ہے ناگہانی بسا اوقات۔ نمبر 15، دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثلا یا اللہ مجھے آج 100 روپے دے دے، یعنی اب اس طرح نہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے، دعا جو ہے آدمی عربی میں مانگے نماز کے اندر، اور مأثورہ دعائیں مانگے جو احادیث کے اندر آئی ہیں منقول ہے وہ مانگے، لیکن من پسند کی دعا جو اس طرح کی کہ اللہ آج میں جڑا 5 کلو دودھ کے دے بھیج دیا نا، ہاں جی کھیر کھان دل کر دا، ہاں جی یا اللہ میں نکلا مسیتوں نال ایک بندہ نہ مینوں 500 روپیہ میرے ہاتھ پڑا دے، یعنی ادھر ہی دعا نماز سے منگن دیا ہے۔ جب یہ ایسی دعائیں ہیں یہ بندوں سے مانگی جاتی ہے، اس رب تعالیٰ سے ایسے نہیں کیا جاتا۔ رب تعالیٰ کے ساتھ مانگنے میں جو ایک طرز ہے کہ دعائیں مأثورہ مانگو، یعنی جو احادیث منقول ہیں تو وہ دعائیں مانگو۔ نمبر 16، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائے۔ نماز میں تکلیف ہو رہی ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، اس طرح رویا کہ حروف ظاہر ہو گئے۔ مثلا اب حروف کیسے ظاہر ہوں گے کہ آواز اس انداز سے نکالی، کوئی نہ کوئی لفظ جو ہے وہ زبان سے نکل سکتا، ہائے اللہ، اب یہ لفظ زبان سے نکلا، اب اس سے حروف ظاہر ہو گئے نا، ہائے اللہ ہم لکھ سکتے ہیں اور اس کے حروف بھی ہیں، یہ نماز ٹوٹ جائے گی اس طرح کے نماز میں۔ نمبر 17، بالغ آدمی کا نماز میں کہا مار کر ہاں جی یا آواز سے ہنسنا، یہ بات تفصیل عرض کر چکے، رکوع سجدے والی نماز میں بالغ آدمی زور سے ہنسے گا، اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 18، امام سے آگے بڑھ جانا، یعنی امام جو نماز کے ارکان ادا کر رہا ہے آگے بڑھ کر اس سے پہلے ایڈوانس ہی جو ہے آدمی رکوع ادا کر رہا ہے، وہاں ابھی رکوع میں ہے تو اس نے سجدہ بھی کر لیا اور اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 19، تکبیر تحریمہ کہتے وقت لفظ اللہ کے الف کو بڑھا دیا، اس نے کہا اللہ اکبر، لفظ تو ہے اللہ اکبر، اس نے کہا اللہ، الف کے جو ہے نا وہ اس کو الف کو لمبا کر دیا، اللہ اکبر، اس سے نماز ٹوٹ جائے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے معنی بدل گیا، اللہ اکبر کا معنی اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ اکبر کا معنی ہے کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ یہ سوال ہو گیا، اور سوال آدمی اس کام کے متعلق کرتا ہے جس کے بارے میں شک ہو، اور رب تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں شک کرنا تو کتنی بڑے گناہ کی بات، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے اپنی نماز کی تصحیح کرنی چاہیے۔ بس اوقات ایسا جو ہے وہ زبان سے لوگ اذان دیتے تو اس وقت کہہ دیتے ہیں، نماز پڑھتے تو اس وقت بس اوقات جو ہے تصحیح نہیں کرتے، تو یوں نہیں۔ اور اکبر کے شروع میں الف پڑھا دیا، اکبر کے شروع میں اکبر اکبر اکبر، اکبر کا معنی کیا ہوگا؟ اکبر کا معنی سب سے بڑا، اکبر کیا سب سے بڑا ہے؟ یہ بھی شک ہو گیا، یہ بھی سوال ہو گیا، اور رب تعالیٰ کی بڑائی میں شک کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ اکبر پڑھنا، اس طرح اگر اکبر کی با کو بڑھا کر اللہ اکبار کہا یہ بھی غلط ہے، اللہ اکبار با اٹھائیں دیا تو یہ بھی، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، اس سے بھی معنی بدل جائے گا۔ جہاں بھی کسی لفظ کا حقیقی معنی بدل گیا تو اس سے نماز کا وہ حکم باقی رہے گا، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ مسنون دعا، تو پانی پینے کے بعد کی دعا، پانی پینے کے بعد یہ دعا جو ہے مختصر الحمدللہ، اس کو پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی شکر ہے کہ اس ذات نے پانی مہیا کیا۔ اب اگر پانی نہ ہو انسان کے پاس اور شدید پیاس لگی ہو تو کتنی بڑی مشکل پیش آتی ہے، رب تعالیٰ کی ذات نے کرم کیا کہ پانی والی نعمت عطا فرما دی، اس کا شکرانہ ضروری ہے، الحمدللہ کے ساتھ اس شکر کو ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔